دور جا کے دعائیں کرتے تھے. شاید آج بھی وہ عمل جاری ہوگا، آج بھی دستور ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے بڑے مجمع کو لے کر گئے، اللہ سے دعا کر رہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا ہمارا نافرمان ہے، اس نے دن میں بھی ہمیں ناراض کیا، رات میں بھی ناراض کیا، اتنا ناراض کیا ہے اگر وہ مجمع میں رہے گا تو ہم بارش نہیں برسائیں، ہم دعا قبول نہیں کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. کہا کہ کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ بدنصیب جس کی وجہ سے ہماری دعا رکی ہوئی. اب وہ آدمی کو محسوس ہو گیا کہ بھائی میں ہی وہ گنہگار ہوں، میں ہی وہ بدنصیب ہوں، میں ہی وہ بدبخت ہوں. دل ہی دل میں رو رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، ذلیل نہ کر، شرمندہ نہ کر. اللہ نکل جاؤں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا میں ہی وہ بدنصیب ہوں. اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میں سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ایسا اندر ہی اندر رویا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی، بارش، موسلادھار بارش ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، بادل آنے لگ گئے. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ ماجرا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تو وہ بدبخت مجمع سے باہر بھی نہ نکلا، اس کا پتہ بھی نہ چلا، تو نے بارش کو برسا دی. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، وہ جو ہمارا بندہ جو ہمیں ناراض کیا تھا اس نے دل ہی دل میں توبہ کر کے ہمیں راضی کر دیا ہے، اس نے معافی مانگی ہے، سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے، اس لیے میں نے بارش کو برسایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ کون سا تیرا بندہ ہے، اے اللہ وہ مجھے بتا دے، اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے. اب یہ جملہ سنیں، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کیسا گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اللہ بندوں کی عزت کا کیا خیال کرتا ہے. اگر اللہ ہماری عزتوں کا خیال نہ کرتا، اگر ہمارے گناہوں کا پردہ اٹھا دیتا، انسان تو انسان، راستے میں چلنے والا کتا بھی ہمیں دیکھنا گوارا نہ کرتا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ، کئی سالوں سے وہ ہمیں ناراض کر رہا تھا، ہمیں وہ گناہ کر رہا تھا، ہماری نافرمانی کر رہا تھا. اس وقت ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا، اس وقت ہم نے اسے ظاہر نہیں کیا. اب وہ توبہ کر چکا ہے، اب ہم اسے کیسے ظاہر کریں گے. یہ اللہ کی محبت ہے. اس لیے عزیز دوستو، اللہ کا احسان ہے، اللہ گناہوں کے باوجود ہمیں جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کے عزت بھی دی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور دعا کریں اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پہ ایسا ہی پردہ ڈالے، ورنہ وہاں ذلیل ہو جائیں گے، کہیں بھاگنے کی جگہ نہ رہے. ہمارے لیے رونے والے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے راتوں میں گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا، قیامت کے دن اگر ان کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے، ان کو کتنی تکلیف ہوگی. اسی لیے کہتے آج موقع ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، راضی کر لیں. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم بار بار کہتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. قرآن کی آیت پیش کر کے اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بازار میں کھڑے ہو کر صبح سے ظہر تک کہتے لوگوں اللہ کو راضی کرو، لوگوں اللہ کو راضی کرو. ظہر سے عصر مغرب تک قبرستان میں جاتے اور قبرستان میں جا کر رو رو کی دعا کرتے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا. کسی نے پوچھا آپ کا ماجرا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. صبح کو بازار آ جاتے ہو، ظہر تک لوگوں کو کہتے ہو اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. ظہر کے بعد قبرستان میں آتے ہو، شام تک اللہ سے دعائیں کرتے ہو اللہ ان سے راضی ہو جا. کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے جب یہ لوگ وہاں تھے میں ان کو کہتا تھا اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، تو یہ اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے. جب یہ لوگ وہاں سے یہاں آ گئے اب اسے کہتا ہوں ان سے تو راضی ہو جا، ان سے تو راضی ہو جا. اب وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.